जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट, और वो ये है कि मैंने एक पॉडकास्ट शुरू किया है, द कमर चीमा पॉडकास्ट। वो भी फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ पे और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पे है, और पाकिस्तान की सोसाइटी में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। लेकिन लार्जली ये फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी, जो कि मेरी एक डोमेन भी आप कह लें, क्योंकि मेरी स्टडीज़ और इसी में मैं बोलता हूँ। उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। द कमर चीमा पॉडकास्ट इस शो की डिस्क्रिप्शन में भी होगा, एंड शायद गूगल करने पे आ भी जाएगा। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो ये है कि थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कितने असर्टिव होंगे, और क्या इंडिया जो है एक इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, एक नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी, और मैं अगर ये कहूँ हिंदू नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी, कितनी असर्टिव होगी ग्लोबली और खित्ते के अंदर भी। आप ये देखें कि इंडियंस जो हैं वो अब जैसे एक माजी में होता था ना, ठीक है जी, इंडियंस अब असर्टिव है। और इंडियंस जो हैं, जो अर्बन इंडियंस हैं, ठीक है, यंग अर्बन इंडियंस, वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। एक सर्वे आया था रिसेंटली, और उसमें तकरीबन 5,000 के करीब जो रिस्पोंडेंट्स थे, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 35 साल तक थी, इंडिया के तकरीबन 19 शहरों के अंदर ये सर्वे किया गया था, जिसमें 88% लोगों ने ये कहा, यंग लोगों ने ये कहा, कि इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट चाहिए। और 83% इंडियंस ने ये कहा कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए G7 का। और इसी सर्वे के अंदर जो एक मेजॉरिटी तादाद थी, उन्होंने ये कहा कि जो इंडियन गवर्नमेंट की या इंडियन पॉलिटिकल क्लास की, पर्टिकुलरली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी की जो फॉरेन पॉलिसी हैंडलिंग है, उसको उन्होंने सपोर्ट किया। अब 2022 के अंदर एक प्यू पोल है, एक अमेरिका का पोल है जो करवाते हैं, वो डिफरेंट इश्यूज पे करवाते रहते हैं। उसमें अंदर 68% इंडियंस ने ये कहा कि इंडिया का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। अब ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि इंडियंस जो हैं वो अंदर से दे आर थिंकिंग अ बिगर रोल, दे वांट इंडिया टू हैव अ बिगर रोल। और इंडियंस जो हैं दे वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखने में। और इंडिया की आप ये देखें कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई, उसकी वजह से भारत के अंदर बहुत सारा पैसा आया। यही वजह है कि बहुत सारी दुनिया जो है अब वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, और इंडिया ने एक सेंटर स्टेज ले ली है। और ये कहा जाता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि अ, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले चले जाएं तो पोजीशन और थी, ठीक है जी। एक सर्वे मैंने 2005-6 में एक आया था, एक उसमें भी कहा जाता है कि 2 लाख इंडियन घरों से पूछा गया, 2005-6 की बात है। तो 82% इंडियंस ने कहा कि जो जो लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप था उनका, ये पर्टिकुलरली उस ग्रुप की वो किया उन्होंने, तो उसमें कहा उनको फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, एज कम्पेयर टू जो 30% हाईएस्ट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो इट मीन्स कि जो वेल्दी हैं, जो सौखे हैं, जिनकी जिनकी ओरिएंटेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो ज़्यादा है, वो चाहते हैं कि इंडिया का एक ग्लोबल रोल और इन्फ्लुएंस हो। सो ये जो जो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं, ये इस तरह इनकी एक अप्रोच ज़रूर होती है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जिसे वो कहते हैं ना, 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, कहा जाता है तब से तकरीबन जो इंडियन टूरिस्ट हैं उनकी तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी। उस वक़्त मेरा ख़्याल है कोई जो है वो 18 मिलियन थे, जो लोग जो जा रहे थे, ठीक है जी। अब देखें अमेरिका के अंदर भी इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में, क्या कहा जाता है कि 4 मिलियन के करीब हैं, ठीक है जी। अब 2019 का मैं पढ़ रहा था कि 2019 में तकरीबन 27 मिलियन इंडियन टूरिस्ट थे जो बाहर गए, तकरीबन 3 करोड़ बंदा, ठीक है। 3 करोड़ बंदा जो है वो बाहर गया। ये मैं पेंडेमिक से पहले की बात कर रहा हूँ। और
جسے اسی طرح امریکہ کے اندر ان کی بڑی تعداد بڑھی. اب جو انڈیا جو ہے وہ زیادہ دنیا سے کنیکٹڈ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 2018 کے اندر جو 20% پاپولیشن تھی وہ انٹرنیٹ یوز کرتی تھی انڈیا کے اندر، لیکن بعد میں یہ 2021 میں یہ فگر 46% پہ چلی گئی. اب انڈیا از اے نیشن وچ از آن لائن 24/7. سو بہت تیزی سے جسے کہتے ہیں نا فرق پڑا. سو یہ جو گلوبلائزیشن ہے اس نے بیسیکلی انڈیا کو ایک گلوبل جسے کہتے ہیں نا پر دے دیے، مطلب ناؤ دے آر لوکنگ گلوبلی. اور اس میں ایک سروے اور بھی دیکھ رہا تھا کہ 2019 میں 20 کے اندر 72% انڈینز نے یہ کہا کہ جو انڈین کلچر ہے دیٹ از سپیریئر ٹو ادرس. سو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اب دس از اے نیو انڈیا، دیٹ انڈیا از چینجنگ. جب یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو دین جو پولیٹیکل کلاس ہے ان کو بھی بہت سارا کانفیڈنس ملتا ہے کہ ہمارے پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن عوام بھی ہے، وہ بھی جسے وہ کہتے ہیں نا وہ دیتے ہیں ہم ان کو. آپ فار ایگزامپل دیکھیں پہلے یہ ماضی میں ہوتا تھا کہ انڈینز بڑے ڈیفینسولی پلے کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں مودی صاحب کے ٹینیور میں انڈیا نے جو ہے یونیلیٹرلی بھوٹان کا بارڈر کراس کر لیا چائنیز کو ڈرانے کے لیے، روڈ بلڈنگ اور اس طرح کی چیزوں میں. 2017 کی پاکستان میں 2019 میں سرجیکل سٹرائک کر دی. 2016 کا بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سٹرائک کی. سو یہ دیٹ از بیسیکلی دا کانفیڈنس. جو میرا سینٹرل سوال ہے کہ کیا تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر جو ہے پرائم منسٹر مودی وہ زیادہ اسرٹو ہوگا؟ میں آپ کو یہ پچھلے 10 سال کی سٹوری 15 سال کی سنا رہا ہوں کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں. اور یہ جو انڈیا جسے وہ کہتے ہیں نا، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا از گوئنگ ٹو بی اے ہندو سپر پاور. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو آپ دیکھیں انڈین جو پولیٹیکل کلاس ہے، ڈپلومیٹک کلاس ہے، ان کی جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے. اور وہ ظاہری بات ہے دیٹ گیٹس ٹرانسلیٹڈ ٹو دا پیپل. لیڈرشپ کیسے بیہیو کرتی ہے وہ لوگوں پہ چیزیں جاتی ہیں. سو یہ وہ چیزیں نہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہر روز انڈینز جو ہیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی گریٹ پارک. امریکہ کو بھی کہتے تھے نہیں ایسے ہے ویسے ہے. جو واقعات ہوئے وہاں پہ وہ پنوں کے والے سے کینیڈا کے اوپر چڑھائی کر دی، برطانیہ کے اوپر چڑھائی کر دی، آسٹریلیا پہ چڑھائی کر دی. کیوں؟ یہ کوشچنز ہیں نا، کیوں چڑھائی کر دی اور کیا کیا انہوں نے. سو یہ آئی تھنک یہ جو چیز ہے یہ اٹ از دیر. اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ انڈیا از آبویسلی رائزنگ پاور ہے ایک، اور بہت سارے اور جو ممالک ہیں ٹھیک ہے جی اس میں وہ دیکھ رہے ہیں انڈیا کو کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہے. انڈیا جو ہے وہ چائنا کی جو وولف واریر ڈپلومیسی ہے اس کا بھی مقابلہ کر رہا ہے. سو انڈیا کے اندر نیشنلزم بھی ہے لیکن انٹرنیشنلزم بھی آ رہی ہے. اور پی ایم مودی کو دیکھیں آپ کہ پی ایم مودی کے بڑے ہائی لیول گلوبل ایمبیشنز ہیں. ریپبلک ڈے پہ صرف فارن لیڈر آئے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی انڈینز کوئی پہلے نہیں انڈینز دیکھ رہے تھے انٹرنیشنل پالیٹکس کو، ماضی کی جو لیڈرشپ تھی وہ بھی دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے جی اور نان الائنمنٹ موو بنانا وہ سارا کرنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہوتی ہے. ینگ کنٹری لائک انڈیا، لیکن انہوں نے سوچ لیا اور فیصلہ کر لیا کہ یار نہیں ہم نے ایسے نہیں رہنا جیسے یہ ہے، ہم نے ایک ڈفرینٹ سٹائل سے دنیا میں جانا ہے. میں دیکھیں ہم بھی تو میں اپنے پوڈ کاسٹ میں جو میں نے کیا ہے میں اس میں سوال کیا جو میرے پاس ساتھ اینالسٹ آئے کہ یہ بتائیں کہ انڈیا جو ہے وہ تو آٹونومس ہے، اکٹھے آزاد ہوئے، ہم کیوں نہیں ہوئے؟ ہم کیوں آزاد فیصلے نہیں کر سکے؟ وہ تو آزاد فیصلے کر پاتے ہیں. سوال میں سخت کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن آگے سے جواب دینا تو پھر ہر بندے کی مرضی ہے وہ کس طرح کا جواب دیتا ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. نریندر مودی نے پکڑ کے دیکھیں، نریندر مودی وہ وزیر اعظم ہے جس کا فارن پالیسی کا زیرو ایکسپیرینس، لیکن وہ جج کر گیا تھا کہ میرا ملک کہاں کھڑا ہوا اور اس نے وہاں سے پھر شاٹ مارے. So that is why جسے کووڈ کو دیکھ لیں، انہوں نے کووڈ کو اپنے بینیفٹ میں لے لیا. کووڈ کو
بینیفٹ میں لے لیا. نریندر مودی نے جو نئی ٹرم شروع کی, بڑی بڑی ریلیز, اس کو عمران خان بھی فالو کرتا تھا, سچی بات. دنیا میں جدھر جا رہا ہے ٹھک جناب انڈین ڈیاسپورا جو برطانیہ میں خطاب کر رہے ہیں, نیو یارک میں خطاب کر رہے ہیں, جرمنی میں, یو اے ای میں, ٹھیک ہے. سو انڈین نیشنلزم ہے وہ اس کو ایک انٹرنیشنل سٹیج پہ لے کے گئے ہیں. کانگریس کے اندر مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اس وقت منموہن سنگھ صاحب تھے تو ان کی لیڈرشپ تھوڑی بری ٹائپ ہو گئی تھی, حالانکہ وہ تھے لیکن وہ نہیں اس طرح کر سکی. لیکن ان کی مودی صاحب کی جو فورن پالیسی میسجنگ ہے دیٹ از ایکسلنٹ. آپ کو یاد ہے میں نے کہا 2 لوگ ہیں اس وقت جو انڈیا کے اندر نیریٹو بنا رہے ہیں, ایک پرائم منسٹر مودی, دوسرے ڈاکٹر جے شنکر. ڈاکٹر جے شنکر از این ایکسلنٹ فورن منسٹر جو ہی انڈرسٹینڈس کہ میں نے کس طرح ایک سٹل وے سے انڈیا کی جو ایک انڈیا ایز اے جو کہ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہے ایز اے ہندو سیولائزیشن کو میں نے کس طرح ایک گلوبل سٹیج پہ لے کے جانا ہے اور کس طرح میں نے اپنی پاور کو ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں ریسنٹلی امریکنز وائٹ ہاؤس کی آپ چلے جائیں اس پہ, تو امریکنز کیا کہتے ہیں, وی سپورٹ انڈیا ایز اے لیڈنگ گلوبل پاور. انڈیا کے جو امبیشن ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں گلوبل پاور کو. سو یہ اب جیسے فار ایگزامپل انٹرنیشنل ڈے آف یوگا ہے, بھائی انہوں نے یو این سے اپروو کرا لیا. پاکستان میں کہتا نہیں 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 وہ نہیں یہ تو ہندوؤں کا دین ہوتے وہ کر دیں تیار کر دیں. او بھائی نو اٹ از اے یو این, آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے 2 نومبر کو نان وائلنٹ ڈے منوا لیا. ہمارے لوگ جاتے ہیں اسلام فوبیا کا ڈے منواتے رہتے ہیں. اللہ ہماری پرائورٹیز ہی لیتا ہے. وہ کام کرتے ہیں جو گلوبل ایکسیپٹیبل ہو. یوگا سافٹ پاور. اسلاموفوبیا کیا ہے؟ اسلاموفوبیا پائیدان 15 مارچ کو اسلاموفوبیا مناتے ہیں, عمران خان صاحب کا یہ کارنامہ تھا. انہوں نے کہا 15 مارچ اسلام مسلمانوں کے نال زیادتیاں ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا یار بس کرو, یہ بہت بڑی تعداد کہتی بس کرو یار, تواڈے نال وکری زیادتی ہو رہی ہے, تواڈے نال زیادتیاں نہیں مک رہی ہیں, تواڈے ظلم ہی نہیں مک رہے, تواڈے ظلم ہی نہیں مکر ڈے کی مطلب تواڈے نال ہو کی گیا. اب لوگ بات تو کرتے ہیں نا اس طرح آپ سے. اب وہ انٹرنیشنل یوگا ڈے منانے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو منانے جا رہے ہیں کیا, وہ جڑا ہوندا ہے یار یہ جو انٹرنیشنل ڈے ہے جی اسلاموفوبیا کا, وہ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا بیلجیم اور بہت سارے یورپینز نے کہا یار یہ جو یو این کو نا یہ مذہب سے آؤٹ کر دے. ٹھیک ہے جی. اب یہ چیزیں ہیں جو وہ اپنے نیشنلسٹک امبیشنز کو گلوبل سٹیج پہ لے کے جا رہے ہیں. ملٹی لیٹرلزم کو وہ اہمیت دے رہے ہیں. انڈین کلچر کو وہ ویسٹرن جو ممالک ہیں وہاں پہ لے کے گئے ہیں. امریکنز کو نہیں پتا کیا کر رہے ہیں, وہ برٹش کو نہیں پتا کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈاکٹر جے شنکر کہتے ہیں کہ ایوری بڈی آسکس انڈیا why you are not signing a free trade agreement with Great Britain. Nobody asks Great Britain why they don't agree to what India is saying. So why it's always India has to accept what the developed world or the international community has to say. You know یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, اس کو do not underestimate, اس کو underestimate please نہ کریں. That is a mindset which is developing in India. یہ mindset develop ہو رہا ہے اور وہ بڑے clear ہیں اس mindset کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بند کر دی ان کی, سارا کچھ بند کر دیا اور یہ سارا کچھ بھی انہوں نے نہیں ہونے دیا. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی اس طرح کی چیزیں ضرور موجود ہیں. سو 2024 کا وزیر اعظم مودی ہے نا وہ بڑا سخت ہونے والا ہے, مطلب ٹف لائن لے گا. ٹھیک ہے جی.
سو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ آپ ان چیزوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. انڈیا جو ہے وہ ایک ظاہری بات ہے ایک ٹریجیکٹری ہے رائزنگ پار کی ٹریجیکٹری, اور اس میں جو کنٹینیوسلی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کینیڈینز کو انہوں نے ٹف ٹائم دیا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ انڈین ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ انوالو تھی کینیڈا کے اندر یا امریکہ کے اندر, لیکن انڈینز نے بڑی ٹف لائن لی. انہوں نے کینیڈینز وہ نیریٹو ہی نہیں بنا سکے. آئی بلیو کہ دیکھیں وہ جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہے, دیکھیں دو چیزیں ہیں, either you did it or you didn't do it. You did it, but you stand like this with the support of the people of India that the word accept بھائی وہ مکر گئے ہیں, نہیں کرتے, جاؤ جو کرنا ہے کر لو. Or you didn't do it, but still you are being supported by your people. So نریندر مودی کو یہ جو سپورٹ ہے, انہوں نے ایک نیشنلسٹ فارن پالیسی لے کے آئے ہیں, ایک نیشنلسٹ فارن پالیسی جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. سو یہ جسے کہیں گے نا کہ ایک ٹف لائن ہے جو لی ہوئی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے جی. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو نیشنلسٹ فارن پالیسی ہے ایک نیشنلسٹ آؤٹ لک ہے, ایک نیشنلسٹ آؤٹ لک ہے ملک کی, اور ایک نیشنلسٹ ڈپلومیسی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے 2024 میں کی جو بک آئی ہے ڈاکٹر جے شنکر کی, ٹھیک ہے, وہ اس بارے میں بات کرتی ہے. ساری سوسائٹیز نیشنلسٹک ہیں. یورپ کے اندر آپ دیکھ لیں بڑا فار رائٹ جو ہے وہ سارا ایمرج کر رہا ہے, اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ نریندر مودی بڑی ٹف لائن لیں گے 2024 سے آنورڈ, لیکن اتنی ٹف لائن لیں گے کہ کسی مسئلے میں نہیں گھسیں گے, کسی ایشو میں نہیں آئیں گے, لیکن پبلک کو یہ ضرور بتائیں گے کہ بھائی جان ہمارے ساتھ جو ہم ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ایک نیشنلسٹ ڈپلومیسی جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو, پبلک کھڑی ہو, یہ بڑی آپ یاد رکھیے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے جی. اگر ووٹ پڑ جاتے ہیں پرائم منسٹر مودی کو بڑی تعداد میں, تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نریندر مودی جو ایک انڈیا کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے. اچھا ایک چیز آپ نے نوٹ کی, انڈیا نے میس نہیں کریٹ کیا ہوا. میس کیا نہیں کریٹ کیا ہوا, ہوتا ہے نا ادھر سے بھی لوگ بول رہے ہیں, ادھر سے بھی لوگ بول رہے ہیں, 10 بندے بول رہے ہیں, کوئی ادھر سے اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے. انتہا ڈیموکریسی, ڈیموکریٹک پارٹی, لیکن کمپلیٹ کنٹرول. کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ آر ایس ایس کو بھی انہوں نے سائڈ پہ کر دیا, موہن بھگوت کو بھی انہوں نے سائڈ پہ کیا ہوا ہے. وہ بھی he came from the RSS, but the RSS doesn't have a complete control over everything. اوکے, جب جانا ہوتا ہے رام مندر کی انوگریشن تو موہن بھگوت ساتھ ہیں, لیکن مودی لائکس ٹو بی alone. It's a one man show. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ساری جگہوں پہ ان کی جو فارن پالیسی جو پکچرز ہیں وہ اکیلے آتی ہیں. So this is a one man show. So the BJP doesn't have anyone. جیسے 2014 کے اندر راہل گاندھی جو تھے, he was very کمزور politician at that time. And Narendra Modi was very, 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 very experienced person. 15 سال کا چیف ایگزیکٹو کا ایکسپیرینس, زیرو ایکسپیرینس آف فارن پالیسی. اس کے مقابلے میں جو راہل گاندھی تھا, he had so much, وہ جسے کہتے ہیں نا, his plate was full because of his past, his party's past. So راہل گاندھی جو ہے وہ اتنا بڑا اوریٹر نہیں تھا جتنا مودی صاحب بڑے اوریٹر تھے. اینڈ دین پھر میڈیا ٹیکنالوجیز اور پتہ نہیں کیا کیا, ٹھیک ہے جی, اور وہ اچھی بلی 282 سیٹیں جیت گئے. کہاں 116 سے 282, ٹھیک ہے. انکمبینسی فیکٹر تو ہوتا ہی ہے, کانگریس اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے ہار گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو راہل گاندھی کے اندر وہ تھا نہیں, وہ اوریٹر نہیں تھا اس سٹائل کا, ٹھیک ہے. شاید ابھی پتہ نہیں کیا بنتا ہے, لیکن ایک یاد رکھیں کہ ابھی ایک مضبوط ترین وزیر اعظم نریندر مودی ہوگا, اور جو نیشنل پرائیڈ انہوں نے انجیکٹ کیا عوام کے اندر, جو نیشنل
پرائڈ انجیکٹ کیا ہے اور ایک نیشنلسٹ ڈپلومیسی، نیشنلسٹ آبجیکٹو. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ اپنے دوستوں کو کہتے ہیں اپنے انٹرسٹ کو ایڈجسٹ کرو، مین تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹے. اپنے انٹرسٹ کو ایڈجسٹ کرنے سے مراد ہے تھوڑا پیچھے ہٹو، گیٹ اے سائڈ. ٹھیک ہے جی. اب تھوڑے تھوڑے پیچھے ہٹے پائے جان. برطانیہ کو کہتے ہیں یہ اسپیس چھوڑیں، امریکہ کو کہتے ہیں آپ یہ اسپیس چھوڑیں، جرمنی کو کہتے ہیں آپ نے کیوں کیا ہے، ہمیں کیوں پوچھتے ہیں آپ کہ ہم اپنی اپوزیشن کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں. ایک نیشنلسٹ پرائڈ ہے نا، ٹھیک ہے، ایک نیشنلسٹ ڈپلومیسی ہے. دیٹ از این ایگزامپل آف اے نیشنلسٹ ڈپلومیسی. سمننگ دی امریکن چارجڈ ڈی سی ایم کو یا امریکن ڈپلومیٹ کو، امبیسڈر کو نہیں بلایا، ایسے انسلٹ ہو جاتی، تلقاس خراب ہو جاتے ہیں. بولا ہاں جی بتائیں کیوں آپ ہم کیجریوال کے ساتھ جو مرضی کریں، ہم جس کے مرضی اکاؤنٹ بند کریں نہ کریں، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے ہمارے انٹرنل میٹر میں. ساتھ ہی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا، دی فیلو ڈیموکریسیز ڈونٹ ڈو دس، وی آر اے فیلو ڈیموکریسی. اب وہ فیلو ڈیموکریسی کیوں کہہ رہے ہیں انڈینس؟ بیکاز امیریکنز وین دے سیل دیئر کیس ود ان دی امیریکن میڈیا اور ود ان دی کانگریس اور ود ان دی اسٹیبلشمنٹ، they tell that we have to invest in a democracy as compared to an authoritarian regime. So India is a democracy, China is an authoritarian regime. So we are investing in democracy, we are getting closer to the democracy, we are propagating and because American foreign policy کے اوپر ایک question mark ہے، اور وہ question mark یہ ہے کہ they don't look at the democracies or the authoritarian regimes, they just look their interests. So in case of China، جب یہ امریکہ ڈیموکریسی سمٹ کراتا ہے، چائنا کو وہ نہیں بلاتے، وہ کہتے ہیں نہیں دس از اے ڈیموکریسی سمٹ. چائنا کہتا ہے ہمارا ڈیموکریسی کا سٹائل اور ہے، تو جاؤ. اب انڈینز ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ انڈینز بیسیکلی امریکہ کا پتہ کھیل کے امریکہ کو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یو ٹاک اباؤٹ دی امریکن، وہ جو کیا سے بولتے ہیں ڈیموکریسیز، ہم ڈیموکریسی ہیں، آپ ڈیموکریسی کو کیوں چھیڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ. سمجھ آئی بات کی؟ سو وہ دے آر ویری assertive in this. That is a nationalist diplomacy. اور ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی، اس لیے وہ چیز کا پرائڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جسے وہ کہتے ہیں نا، اور انہوں نے بڑی کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. دیکھیں انڈیا از اے ماڈرن سوسائٹی نا. دیکھیں انڈیا کے اندر جو لگژری برانڈ ہے وہ $2 بلین کی مارکیٹ ہے، کہ $2.5 بلین کی مارکیٹ ہے. اب وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں $50-60 تک لے کے جا رہے ہیں، بیکاز وہ کہتے ہیں کہ بھائی انڈینز جو ہیں وہ ادھر اچھی بھلی بائنگ پاور ہے. سو وائی ٹو گو ان دبئی اور لنڈن اور نیو یارک؟ کیوں جائیں گے جی قطر میں؟ کیوں جا کے ہم لوئی وٹون خریدیں؟ گیٹ لوئی وٹون ان ڈیلی، گیٹ لوئی وٹون ان ممبئی. ٹھیک ہے. سو وہ جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. سو یہ اس میں آپ اس کو اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو انڈیا کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں، جو بار بار امریکہ اس کی بات کرتا ہے، یہ بیسیکلی امریکہ کو ہی ایٹ ٹائمز وہ سنب کرتے ہیں کہ آپ ہمارے انٹرنل میٹر میں کیوں کرتے ہیں جب آپ ہمیں ڈیموکریسی کہتے ہیں. وہ پائن ساڈا ہے انٹرنل میٹر ہے، وائی ڈونٹ وی ڈو دس؟ جیسے چینی امریکہ کو کہتے تھے بھائی جان یہ آپ بلیک لائیوز میٹر کیا چیز ہے، آپ ہمیں یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں چین کے اندر بلیک لائیوز میٹر کیا. انڈینز بھی ان کو کہتے ہیں یہ بلیک لائیوز میٹر کیا ہے. Why there are two Americas? Why you are treating the Trump the way you are treating? پوری کی پوری امریکی کانگریس کے اندر ڈونلڈ لو جو ہے اس نے بات کی ہے، کسی پاکستانی نے نہیں بات کی. اگر انڈیا کے اوپر ڈونلڈ لو اور اینی ون ایلس would have said something، ٹھیک ہے، انڈینز نے شور مچا دینا تھا. پاکستان نے نہیں مچایا، ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں. ہم ایک ٹرم ہوتی ہے اسٹریٹجک پیشنس، ہم اس کے سپورٹر ہیں اسٹریٹجک پیشنس کے. وہ کہتے ہیں وہ خیر ہے کوئی گل نہیں، وڈا بھرا ہے امریکہ کر لیا گا کہ یہ تھوڑا بہت ڈرو لینا سانوں، خیر ہے. ٹھیک ہے. اوبیسلی ہمارے اپنے بھی تو کرتوت ایسے ہی ہیں نا. اس میں امریکنز یا کسی برٹش کی بات نہیں ہے. اس اے کویسچن کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں دنیا میں ہوتا تھوڑا ہی ہے کہ رات کو ایک چیز ہوتی ہے صبح کچھ اور چیز ہوتی ہے. دکھ تو ہوتا ہے، سب پاکستانیوں کو دکھ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ملک کے ساتھ ملک کیسے چل رہا ہے.
मुल्क कैसे चल रहा है, ठीक है, मुल्क कैसे चल रहा है, सबको दुख तो होता है ना यार, क्यों नहीं दुख होता, सबको दुख होता है हमें कि यार ये क्या मतलब, व्हाई इज दिस सो यार, ठीक है, कि हमारे मुल्क के साथ इन्होंने किया क्या है। जो लोग भी पावर में हैं, मैं किसी का क्या आप करना और क्या ना करना। सो भाई ये एक नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी है, नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस हैं, इंडिया इज मोर असर्टिव, अ हिंदू नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी, जो कि जैसे वो कहते हैं ना, एक तरफ वो उन्होंने घर में भी देखें, मोदी साहब वॉज अ टी सेलर, एक गरीब घर से था, इसको उसने अपनी ताकत बनाया। हमारे यहाँ तो गरीब आदमी को तो मुंह ही नहीं लगे, हम पहुँचने नहीं देते। भाई आप किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, तो तकलीफ होवे या तुसी गुस्से हो या राजी हो, एक चीज़ तो मानो कि इंडिया के अंदर एक गरीब आदमी इतना ताकतवर हो सकता है। पाकिस्तान का जो आइडिया है, क्या उसके अंदर एक गरीब आदमी इतना ताकतवर हो सकता है? एक भी आप बता दें। बातें वो हिंदू है या सिख है या ईसाई है या यहूदी है, वो क्वेश्चन को छोड़ दें, आप क्या मजहब के एंगल पे ना जाएं, लेकिन यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। गुजरात में 15 साल काम किया, पाकिस्तानी हर बंदा बेड ड्राइंग रूम में बैठ के यही बात करता है, यार देखो वो इंडिया के अंदर वो ये चीज़ें हैं, उन्होंने एक आम आदमी को चुना है और उसको ऊपर ले आए हैं, पार्टी ने चुना है उनकी। आप बीजेपी को दाद तो देना कि उन्होंने, बीजेपी डजंट वर्क फॉर पाकिस्तानी इंटरेस्ट। ये जो बहुत सारे पाकिस्तानियों को समझ नहीं ना आती, नरेंद्र मोदी इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and he represents Bharatiya Janata Party. He comes from RSS. His primary goal is to look after his national interest, not of Pakistan. So वो जो कर रहा है अपने इंटरेस्ट में कर रहा है और सही कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने आप को एडजस्ट करना है उस सारे प्रोसेस में, पाकिस्तान ने एडजस्ट करना है उस प्रोसेस में। पाकिस्तान को ये नहीं कहना कि मोदी इंज क्यों तो मोदी इंज क्यों, तो आप भी अपना इंटरेस्ट करो, वॉच करें। लेकिन आप ये तो देखें कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इतनी स्पेस है कि आप नरेंद्र मोदी जैसा बंदे को खड़ा करें। कोई पाक यहां पे तो एलीट को प्रमोट किया जाता है, यहां पे तो प्रमोट किया जाता है ताकतवर आदमी को, यहां पे तो उसको प्रमोट किया जाता है जिसके पास अरबों रुपए हो, जो पार्टियों को चंदे दे सकते हो। आम आदमी को तो नीचे से ऊपर जाने की इजाजत ही नहीं है। तो हमारा तो जो आइडिया है, वो आइडिया ही चोरी का आइडिया है, वो आइडिया ही मोनोपोली का आइडिया है कि हमारे आइडिया में आम आदमी की क्या वैल्यू है। ये मैं देखता हूँ पॉलिटिशियंस के पीछे रुल रहे होते हैं, मर रहे होते हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए। उन्होंने एक बंदे को नीचे से उठा के ऊपर ले गए यार, फॉर द गुड विल ऑफ द कंट्री, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर इंडिया। वो कैसा है जिसको जो थी, मुझे उसके मजहबी ओरिएंटेशन, रंग, कलर, उन चीज़ों से मुझे कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज ये है कि उनकी ट्रांसपेरेंसी देखें, उनके सिस्टम के अंदर देखें कि वो आम आदमी को पकड़ते हैं ऊपर ले जाते हैं। तो सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए ना, कि ना ये होना चाहिए कि जी मेरा बाप भी वजीर आजम था, मैं भी वजीर आजम बनना है, मेरा दादा भी वजीर आजम था, मेरा दादा भी वजीर आजम, हमारे उसके बाद जो बच्चे पैदा हो गए हैं वो भी वजीर आजम का ख्वाब देख रहे हैं। निज़ाम ये होना चाहिए, या निज़ाम ये होना चाहिए कि जिस बंदे का ना अग्गा ना पिछा ना लैनी ना देनी हो, बंदा कहना मैं वजीर आजम हाँ और मैं इंडिया को एक और जगह पे लेके जाऊंगा, और वो फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो रास्ते अडॉप्ट करता है, वो रास्ते अडॉप्ट करता है। सो ये नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी हमें नहीं आती, उसके पीछे देखिए मोदी साहब पे लोगों ने एवं ट्रस्ट नहीं किया, उस बंदे ने सब कुछ दिया है। देखें, ही डजंट कम फ्रॉम अ फैमिली, वो किसी ऐसी फैमिली से नहीं आया जी, समझ रहे हैं ना, वो किसी ऐसी फैमिली से नहीं आया जिस फैमिली की जो है ना 7 पीढ़ियां पहले पावर में हो। वो एक ऐसी फैमिली से आया है, मतलब बिल्कुल कहीं से भी नहीं, एक आम आदमी, करप्शन की केस उसके ऊपर नहीं है। तो लोग कहते हैं यार ठीक है, ये कहीं भी नहीं लेके जाएगा, ना इधर आगे ना पीछा है, इसका प्लस पॉइंट है मोदी साहब का, ये उसका प्लस पॉइंट है। बहरहाल द क्वेश्चन इज दैट अ थर्ड टाइम पीएम मोदी विल बी मोर assertive,
کہ یہ بات لکھ لیں. ڈومیسٹکلی بھی ہوگا, ریجنلی بھی ہوگا, اینڈ انٹرنیشنلی بھی ہوگا.